علیکم جماعت نہم ہمارا مضمون ہے مطالعہ پاکستان اور عنوان ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ پچھلے دنوں ہم نے شروع کیا تھا تحریک خلافت۔ لاسٹ ویک میں ہم نے جو ٹاپکس پڑھا تھا وہ تھا کہ تحریک خلافت کے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو خلافت کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نام رکھا تھا تحریک خلافت۔ تحریک خلافت کے جو تھے پریزیڈنٹ کیا لیں وہ تھے مولانا محمد علی جوہر، اور پھر انہوں نے اس میں کچھ مقاصد رکھے تھے کہ ترکی کی خلافت کو قائم رکھا جائے، مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہ کی جائے۔ لیکن جو تھے انگریز انہوں نے کسی بھی طور پر اس تحریک خلافت کی کوئی بھی جو تھی اہمیت اسے نہیں تھی دی۔ اس میں تحریک خلافت والوں نے گاندھی سے بھی مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد کی جائے، تو انہوں نے بظاہر تو وہ ساتھ لگ گئے لیکن ان کو مختلف الٹے مشورے دیے کہ آپ تحریک عدم تعاون کریں، آپ یہ کریں وہ کریں، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ بعد میں کہیں کہ بہت ہی زیادہ ان کی حالت جو تھی خراب ہی ہوئی تھی۔ تحریک عدم تعاون جو کہ گاندھی کے مشورے سے تحریک خلافت والوں نے کی تھی، اس تحریک کے اہم مقاصد جو تھے وہ حسب ذات تھے کہ حکومت کے ساتھ عدم تعاون کریں گے، کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی بات میں تعاون نہیں کرنا بلکہ ان کی خلاف ورزی ہی کرنی ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ سرکاری ملازمتوں کو ترک کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی قدم کہیں خطرناک قدم تھا کہ جو بڑی مشکلوں کے ساتھ مسلمان جو تھے انہیں سرکاری ملازمتوں میں رکھا جانے لگا، تو اسی سے ہی انہوں نے ترک کر دیا، جس سے مسلمان بے تحاشا بے روزگار ہو گئے تھے۔ فوج میں مسلمانوں کو بھرتی نہ ہونا، کہ مسلمانوں کی فوج میں بھی عمل دخل نہ رہا۔ انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا انہوں نے، عدالتی بائیکاٹ کیا، بچوں کو سکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا اور انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ ان تمام چیزوں کا جو الٹا اثر ہوا وہ مسلمانوں پہ ہی ہوا، اس سے نہ تو ہندوؤں کو کوئی فرق پڑا نہ ہی کسی اور کو۔ پھر آج تحریک ہجرت 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ بر صغیر دارالحرب ہے۔ دارالحرب وہ جگہ جہاں پہ جنگ وہ کہتے ہیں خون ریزی ہو رہی ہو، جنگ و جدل ہو رہی ہو، تو وہ علاقہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں اسے دارالحرب کہا جاتا ہے۔ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ بر صغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے، کہ ایسی جگہ ہجرت کرنی چاہیے جہاں پہ امن اور سکون ہو۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی۔ ان دنوں وہ زمان شاہ تھا افغانستان کا والی جو تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو کسی بھی طور پہ مسلمانوں کو اپنے افغانستان میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کو، لہٰذا انہوں نے اپنی سرحدوں سے کسی بھی مسلمان کو افغانستان میں داخل نہیں ہونے دیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا، کہ جب وہ ظاہر انہوں نے داخل نہ ہونے دیا، ہزاروں کہا جاتا ہے کہ ہزاروں مسلمان تو ادھر ہی بھوک کے ساتھ جو تھے ختم ہو گئے تھے، اور جو باقی واپس بھی آئے تھے تو انہیں گھر بار تو سارا کچھ بیچ چکے ہوئے تھے، تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تحریک ہجرت کے اوپر مسلمان علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا تھا تو اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو روکا تھا کہ آپ اپنی زمینیں جائیدادیں بیچ کے یہاں سے نہ کریں ورنہ آپ ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ لیکن کیونکہ علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا تھا اس لیے مسلمانوں نے دھڑا دھڑ اس کے اوپر عمل کیا اور بعد میں پھر یہی لوگ ذلیل و خوار ہوئے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کے بانی نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک جو تھے انہوں نے خود ہی انگریزوں کے ساتھ مل کر خلافت کا خاتمہ کر دیا اور ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھی، جو کہ تقریباً اس میں جتنی اذان کی پابندی لگا دی گئی تھی، بہت سی مسجدیں تھیں ان کو تالے لگا دیے گئے تھے، بند کر دیے گئے تھے۔ مسجد ایا صوفیہ جو کہ بڑی مشہور مسجد تھی، ان کی تاریخی مسجد تھی، تو اس کو بھی ایون دیٹ انہوں نے میوزیم کی شکل دے دی تھی۔
नेहरू रिपोर्ट 1928 नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के साथ माजी में किए गए माहदा लखनऊ पर पानी फेर दिया और जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द करते हुए इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया जो मुसलमान अपनी तरक्की और बका के लिए लाजमी समझते थे। नेहरू रिपोर्ट की वजह से दोनों कौमों के माबैन तल्लुकात ख़राब हो गए कि हिंदू किसी भी तौर पर मुसलमानों का फ़ायदा तो बर्दाश्त कर ही नहीं ना सकते, लिहाजा उन्होंने वो बात हजम नहीं थी हो रही थी कि हमने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाब का हक मान लिया, लिहाजा उन्होंने नेहरू रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने जुदागाना इंतखाबात के हक जो था उसको भी इनकार कर दिया और भी बहुत सी चीज़ों से उन्होंने इनकार किया। नेहरू रिपोर्ट की वजह से फिर दोनों कौमों के दरमियान जो तल्लुकात थे वो ख़राब हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा। कल हम इंशाअल्लाह कायदे-ए-आज़म के 14 निकात 1929 करेंगे कि जो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले में जवाब में दिए थे। अल्लाह हाफ़िज़।